تو حج اور عمرے کو لوگوں نے اتنا چھوٹی چیز سمجھی ہے کہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ اول بنے، آپ نے بھی مسلسل اپنے وقت میں حج کیے. فاروق اعظم بھی اپنے خلافت کے دور میں مسلسل حج کرتے رہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تو اپنے دور میں اس قدر ان کا دور میں بہت چاروں طرف سے فتنے کھڑے ہوئے گئے تھے، اسی لیے آپ اتنے اس وقت میں حج کو نہ جا سکے. لیکن مسلسل آپ نے حضور پاک جب اس عالم دنیا میں تشریف فرما تھے، یعنی پردہ کرنے کے پہلے آپ جتنے مرتبہ حضور پاک حج کو جاتے تھے، آپ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے. حضرت امام حسن، آپ نے تو 20 حج مدینہ منورہ سے پیدل جا کر حج کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، 20 حج، سبحان اللہ. اور ہم حنفی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے اکابرین بزرگوں نے مسلسل ہر سال حج کیے. حج کرنا ضعیفوں اور عورتوں کے لیے جہاد ہے. حج کرنا اتنی معمولی بات بھی نہیں ہے جس کو لوگوں نے اتنا معمولی سمجھ لیا. اب اور حج جو ہے نا ایسی چیز ہے کہ شیطان 9 ذی الحج سے زیادہ کبھی اتنا چلا کے نہیں روتا جو 9 ذی الحج میں روتا ہے. سب سے زیادہ ذلیل ابلیس حج کے دن ہوتا ہے. کیوں؟ جس دن حاجی حج کرتا ہے، 9 ذی الحج کو جب وہ عرفات کی حاضری سے فارغ ہوتا ہے، جب پھر اس کے بعد مزدلفہ جاتا ہے، تو وہ چیختا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ چیختا چلاتا، اپنے بال نوچتا چلاتا ہے. ساری عمر کی، ساری زندگی کی محنت اکارت ہو گئی. اس کو تو میں نے کتنا برباد کر رکھا تھا، گناہوں میں لتھڑا رکھا تھا، گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر تھا. میں نے اس سے کتنے بنا کے اس کو گناہوں میں الجھایا تھا. آج سب ختم. آج دیکھو کہ سب پاک ہو گیا. اپنے بال نوچ نوچ کے چلاتا ہے کہ میری پوری کری کرائی محنت اکارت ہو گئی. اور جب حاجی 8 کو احرام باندھتا ہے، مینا میں آتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، فجر کی 9 ذی الحج کی فجر کی نماز پڑھ کے وہ عرفات کی حاضری دیتا ہے. عرفات میں ظہر اثر کے بعد لگاتار دعاؤں میں مشغول ہوتا ہے. حج کیا ہے؟ لگاتار دعا ہے. دعا ایسی چیز ہے جو دعا جیسی عبادت ہی کوئی نہیں ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا جو ہے قسمت کو بدل دیتی ہے، موت کو ٹال دیتی ہے، جہنم سے جنت میں لے جاتی ہے، تاریکی سے ظلمت سے نور کی جانب چلے جاتا ہے بندہ مناجات کر کے، اللہ سے سرگوشیاں کر کے، اللہ سے دعائیں کر کے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر کے اللہ کی تڑپ محبت کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے. تو دعا، حج کیا ہے؟ حج میں کون سا الگ سے 9 ذی الحج کو کون سا کام ہے؟ جو اہم رکن ہے، رکن اعظم ہے حج کا، عرفات کی حاضری، اس میں کوئی دوسرا کام نہیں ہے. اس میں تو صرف جا کے ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، فجر تو وہیں پڑھ کے آؤ مینا میں، ظہر اثر کے بعد، ظہر کے بعد سے 12:30 بجے سے 12:15 سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے حج کا. سورج کے زوال کے بعد سے 10 کی شام تک، یعنی مغرب، سورج کا 9 تاریخ کا سورج غروب ہو جائے، کچھ اندھیرا چھا جائے، تب تک کہ عرفات میں رہنا ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ صرف 2 نماز پڑھنا ہے، ظہر اور عصر. مغرب کا وقت ہو بھی گیا ہے تو بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز پڑھے تو گنہگار ہوں گا. مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کر ادا کرنی ہے، قضا نہیں کرنی، قضا نہیں پڑھنی. یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے.
میرے مصطفیٰ نے ایسا کیا ہے، ہم کو بھی ویسا کرنا ہے۔ مصطفیٰ نے پھر کیا کیا؟ حج کے رکن اعظم میں ایسا کیوں آ رہا ہے؟ حج کے رکن اعظم میں مصطفیٰ نے کیا کیا؟ دیکھو ختم نہ ہو جائے۔ مصطفیٰ نے کیا کیا کہ 2 نماز کے بعد لگاتار وقوف عرفہ، وقوف کھڑے ہو جانا، ٹھہر جانا۔ کہاں پر؟ جتنا ہو سکے وقوف عرفہ میں، کھلے آسمان کے نیچے، عرفات کے میدان میں۔ وہ حشر کا میدان بھی وہی ہے، اس میں دونوں ہاتھ بلند کر کے حاجی کیا کرتا ہے؟ صرف دعائیں کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، خوب صرف مناجات کرتا ہے۔ یہاں تک مغرب کے وقت بھی ہونے کے بعد پہلے نکلنا نہیں ہے، مغرب کا وقت ہونے کے بعد، سورج ڈھل جانے کے بعد اور اندھیرا چھا جانے کے بعد عرفات کو چھوڑنا ہے، تب تک صرف مناجات کرنا ہے۔ یہ دعا ہے، دعا کہ اس دن اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور اس دن معلوم کیا ہوتا ہے؟ اللہ پہلے آسمان میں تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب پورے حاجیوں کو دھوپ میں، تپش میں، اپنے اپنے شہروں کے بادشاہ، اپنے اپنے ملکوں کے بادشاہ، اپنے اپنے گھروں کے رئیس لوگ، رئیسی تو جاتے نا حج کو، غریب کو تو حج فرض ہی نہیں ہے، لیکن غریب جو جاتا ہے اللہ کے محبت میں جاتا ہے، اس کے تو درجات کا کیا کہنا، وہ تو بڑا اونچے درجے والا ہوتا ہے۔ لیکن جو آرام اور عیش و عشرت کا عادی ہے، جو مخمل کے قالینوں پر، اچھے نرم قالینوں پر چلتا ہے، وہ اب ننگے پاؤں ہیں، 2 چادریں ہیں۔ ہم عورتوں کے لیے احرام جیسا ہم نے پہنا، یہ احرام ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے، سرگوشیاں کرتے ہوئے، اللہ کو قریب کر کے دعائیں کرتے ہوئے۔ جب وہ دعائیں کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے پہلے آسمان سے دیکھ کر، ان حاجیوں کو دیکھ کر اللہ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے، فرشتوں پہ گھمنڈ کرتا ہے، مولا دیکھو، اے فرشتوں دیکھو، یہ زائر آئے ہیں، ان کا مجھ پر کیا حق ہے، ان کا کیا حق ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا زائر کا، جس کی زیارت کی جائے، اس پہ بہت بڑا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ جتنے آئے سب کو میں نے بخش دیا ہے، جتنے آئے ہیں سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ اور پھر جب وہ 9 ذی الحج کو دعاؤں سے فارغ ہو کر پھر مغرب کے بعد جب وہ مزدلفہ جاتا ہے، مزدلفہ میں رات کو قیام کرتا ہے، میرے آقا کی سنت ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے، عرفات میں دعائیں مانگنا یہ میرے آقا کی سنت ہے، اور مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا، اور وہاں پہ پھر وہ کیا ہے؟ مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنی ہے، 3 پہلے مغرب کی نماز ادا، قضا نہیں، ادا، وقت عشاء کا لیکن ادا، قضا کی نیت نہیں ہے، ادا۔ پھر 2 عشاء کی، کیونکہ سفر میں ہے وہاں، پھر وہاں 2 عشاء کی قصر، پھر مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں، پھر 3 وتر اور 2 صلاۃ التوبہ۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ وہ رات جو ہے نا مشعر الحرام کی، قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے، مزدلفہ کی، وہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اس رات میں مناجات، پھر مناجات، اور مناجات کا وقت کیا ہے؟ رات میں وہاں قیام کر کے سو جاؤ، اور صبح صادق کے بعد دعا میں مشغول ہو جاؤ۔ وہاں دعائیں، ہر جگہ دعائیں، دعا جو ہے نا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب وہاں سے دعا مانگ کے پھر 70 کنکریاں وہاں سے چن کے فجر کے بعد مینا پہنچنا ہے مزدلفہ سے، اور مینا پہنچ کے پھر پہلے کنکری مارنا، وہ کس کی؟ بڑے جمرے کو، بڑے شیطان کو، کبیرہ جو شیطان کہلاتا ہے، وہ جو نشانی بنے گی ہے جہاں پہ اس نے بہکایا تھا، تو وہاں پر صرف وہ 10 کی صبح ہو جاتی ہے، 10 کی صبح صرف ایک بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے۔ کنکری پہلے ماریں گے، بعد میں پھر قربانی کریں گے، اور اس کے بعد خلق کریں گے، بال منڈائیں گے مرد لوگ۔ عورتیں اپنے سر کی چوٹی میں سے، اپنے بالوں میں سے صرف ایک پور کے بال کاٹ لیں گی، حج ہو گیا۔ ابھی ارکان باقی ہے، لیکن احرام اتر گیا، احرام اتر گیا۔ اب سادے کپڑوں میں طواف زیارت ہے، قربانی کے بعد سادے کپڑوں میں اسی دن کر لیے 10 کو تو اچھا ہے،
نہیں تو 11 کو کرے، نہیں تو 12 کو کرے، 12 کو بھی نہ ہو تو 13 کو کرے، 13 کے عصر تک ٹائم ہوتا ہے طواف زیارت کا، اس کے بعد نہیں۔ اور 12، 10، 11، 12 3 دن، 10 کو بھی کنکری ماننا ہے، 11 کو بھی ماننا ہے، 12 کو بھی ماننا ہے، 3 دن تک مینا میں ہی رہنا ہے۔ طواف زیارت کرنے گئے تو پھر واپس قیام، سنت ہے رسول اللہ کی، مینا میں ہی قیام کرنا ہے۔ 3 دن شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، پہلے دن بڑے کو، دوسرے دن تینوں کو، چھوٹا ہوا، صغیرہ، کبیرہ، اوسط، صغیرہ، اوسط اور کبیرہ، ایسے تینوں شیطان کو، 11 کو بھی 12 کو بھی۔ یہ سنتیں ہیں اللہ کے پیاروں کی، یہ حج ہے۔ وہاں سے آنے کے بعد پھر طواف زیارت چاہے 10 کو کر لے چاہے 11 کو کر لے، لیکن یہ رکن فرض میں سے ہے، یہ اگر نہیں کیا تو گناہ ہے۔ گناہ مطلب پھر ایک دم دینا ہے۔ اور اگر حکومت کی اور کوئی وقت کی عورتوں کے لیے پرابلم ہوئی، نہیں کر سکتی ہے، تو اس کے لیے پھر اور شرعی مسئلے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ اللہ کے پیاروں کی سنتیں ہیں، اور جب یہ سب ادا ہو جاتا ہے نا، اور جب بندہ اللہ کا وہ حاجی جب طواف زیارت کرتا ہے، جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، تو طواف کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ ایک فرشتہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان یوں تھپتھپاتا ہے اور کہتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہوئے، آئندہ اچھے کام کرتا چل، آئندہ اچھے کام کر، پچھلے کے سارے گناہ معاف ہو گئے، گویا وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ کے مہمان ہیں، جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی تو دعا سنتا ہے، یہاں تک وہ جس کے لیے دعا مانگتے ہیں، جس کی شفاعت کے لیے دعا مانگتے ہیں، جس کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ اس دعا کو بھی سنتا ہے۔ اور جس نے صحیح حج کیا ہے، حاجی اپنے گھر کے 400 لوگوں کی شفاعت کروائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، 400 لوگوں کی بخشش حاجی کے ذریعے ہوگی، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حج اتنا عظیم ارکان ہمیں عطا کیا حضور مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام عالم کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بار بار حج اور عمروں کی سعادت نصیب کرے۔ ماہ رمضان کا عمرہ آقا نے فرمایا حج ہے، اور ماہ رمضان میں جس نے عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں کہ حج اور عمرہ جو ہے یہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ادا کرنے کی ہم سب کو کوشش، ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رات و دن اللہ سے ڈرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا بنائے، جس قدر ہو سکے اللہ کے بندوں کو فیض پہنچانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔